اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان المعظم کا محترم اور مکرم مہینہ چل رہا ہے. شعبان کی آج 11 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک کے حوالے سے لوگوں میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں اور عام طور پر ہمارے لوگ اس میں افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں. افراط کا مطلب ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، اور تفریط کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے کم کر دینا. تو ہمارے ہاں بھی دونوں طرح کے گروہ ہیں. کچھ وہ ہیں جو شعبان المعظم اور شب برات 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کے حوالے سے غلو کا شکار ہوتے ہیں. غلو کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں. اور دوسرے ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جو سرے سے ہی شعبان المعظم کے مہینہ یا 15 شعبان کی رات اور دن کی جو اہمیت یا فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے عمل اور آپ کے فرمان سے ثابت ہے اس سے ہی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں خلاف احتیاط ہیں اور خلاف اعتدال ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. چنانچہ جس طرح روایات میں ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے وہ روایات کمزور ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینہ میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. یعنی ہماری عمر میں برکت ہو جائے، ہماری صحت میں برکت ہو جائے کہ ہم رمضان کا مہینہ دیکھ سکیں. پھر شعبان کے مہینہ میں یہ تیاری آپ کی اور بڑھ جاتی تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان سے متصل پہلے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہونا ہے تو رمضان شروع ہو جانا ہے. تو اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں اس تیاری کو مزید تیز فرما دیا کرتے تھے. صاف ظاہر ہے کہ ایک مشقت والا کام جب رمضان میں کرنا ہے تو یکدم اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے. پہلے سے ہی اس کے حوالے سے ذہنی اور عملی اگر تیاری ہو تو آسان ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی کام کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے، اس کے لیے پہلے سے ذہنی، فکری، عملی تیاری نہیں کرتے. عین موقع پر پھر ہمیں وہ کام مشکل محسوس ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں خوبصورت ہدایات، تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور اپنا جو خوبصورت عمل ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو اگر اپنایا جائے تو کسی بھی موقع پر انسان کو دقت اور پریشانی نہ ہو۔ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ نصف شعبان کے لگ بھگ آپ روزے رکھتے تھے، نصف شعبان کے لگ بھگ، یعنی تقریباً آدھا شعبان المعظم آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوں تو ہر مہینے ہی روزے رکھتے تھے، تو فرمایا کہ اتنے روزے رکھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ہم کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، نفلی روزے، اور کبھی کبھی مسلسل نہیں رکھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ اب رکھیں گے نہیں۔ تو مختلف حالات میں مختلف آپ کا عمل تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن شعبان المعظم کو اس حوالے سے یہ خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اب 2 سال سے تو تقریباً رمضان کا مہینہ معتدل موسم کی طرف آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے شدید گرمی تھی، اب بھی گرمیوں میں ہی ہے لیکن پہلے سے کم۔ اب سخت گرمی میں روزہ رکھنا یکدم مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلا روزہ جب رکھتے ہیں اکثر لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں شام کے وقت، تو پہلے سے ہی انسان اگر تیاری شروع کر دے اور شعبان کے مہینہ میں ایک دن روزہ رکھ لے، پھر ایک دن چھوڑ دے، اور اس کو آپ آغاز اس کا کھانا کم کرنے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع میں ہی روزہ رکھ لیں، آپ 2-4 دن اپنا کھانا پینا کچھ کم کر دیں روٹین سے۔ مثلاً آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں تو 2 وقت کھا لیں، اور معمول کے مطابق کچھ نہ کچھ پانی وغیرہ لے لیں۔ جب آپ دیکھیں کہ اب طبیعت کچھ آمادہ ہو رہی ہے، ایک روزہ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ دیں، پھر ایک روزہ رکھ لیں۔ آپ اگر رمضان المبارک سے پہلے 5، 7، 10 روزے رکھ لیتے ہیں، میرے خیال کے مطابق طبیعت رمضان میں مکمل روزے کے لیے تیار ہو۔ ابھی سے تیاری شروع کر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا باقاعدہ استقبال کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ایک مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہمان کی آمد پر، خاص جب مہمان ہوتا ہے اس کی آمد پر انسان تیاری کرتا ہے کہ اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کی ضیافت اور میزبانی کیسے کرنی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ روزے آپ کون سے مہینہ میں رکھا کرتے تھے؟ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے۔ پھر بات آ جاتی ہے 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کی۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مختلف احادیث اس بارے میں آئی ہیں، اور ان سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے جو بالکل واضح ہے کہ اس رات اور اس دن کی فضیلت موجود ہے۔ اس رات اور اس دن کی فضیلت موجود ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی خطبے کے اندر، حدیث پاک کی 6 نمبر کی معتبر اور مستند کتاب ہے، سنن ابن ماجہ اس کا نام ہے، اس میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کی سند بھی حسن درجے کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونچے درجے کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ من نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ حق تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،
اور اپنی تمام مخلوقات کو معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ دو انسانوں کی بخشش اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں فرماتے، الا لمشرک او مشاحن، ایک جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ ہر شخص کی بخشش کرتے ہیں، کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ او مشاحن، یا جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کا کینہ ہو، کسی مسلمان بھائی سے عداوت ہو، بلا وجہ عداوت ہے، ایک تو ہے نا کسی دینی وجہ سے اس کے دل میں میل ہے، وہ اور چیز ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، مسلمان بھائی کے دل میں عداوت ہے، ایسی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور صرف اس رات میں نہیں، شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے، قرآن کریم میں اس کی فضیلت ثابت ہے، اس کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آگے جا کے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، بے شمار احادیث ہیں اس کی فضیلت پر۔ اس رات بھی مشرک کی اور حسد اور بغض اور کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی مسلمان سے کینہ رکھنا اور عداوت رکھنا۔ مسلمان سے محبت ہوتی ہے، مسلمان کی انسان کے دل میں خیر خواہی اور بھلائی ہوتی ہے، مسلمان سے بغض رکھنا یہ ایمان کے ہی منافی ہے۔ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے سرے سے کہ اس کے دل میں کسی ایمان والے کا بغض ہو، کسی ایمان والے سے عداوت ہو، کسی ایمان والے کا کینہ اس کے دل میں پل رہا ہو، ایمان کی شان کے خلاف۔ اور دوسری روایت جو سنن ترمذی میں موجود ہے اور اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سند اگرچہ اس کی کمزور ہے لیکن دیگر روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ یہ روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلتاً، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں پایا۔ آپ بستر پر موجود نہیں ہیں تو میں تلاش میں نکلی، فخرجت، تلاش میں نکلی میں، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو آپ مجھے جنت البقیع میں ملے۔ جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، جس کے فضائل بھی ہیں احادیث میں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ آئی ہے تو پوچھا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولَهُ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، کیا تمہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ تمہارا اللہ اور تمہارے رسول خدا نخواستہ تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے بھی پھر اس کے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عائشہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تشریف لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتے، اور فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ، یہ کئی روایات
کئی احادیث میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس روایت سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ 15 شعبان کی رات کو زندگی میں ایک آدھ بار 15 شعبان کی رات کو قبرستان چلے جانا چاہیے، لیکن اس کو مستقل سنت سمجھ لینا کہ یہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا سنت ہے، مستقل سنت سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے حضرت نے فرمایا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے ہم اسی درجے میں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر سال شعبان کا مہینہ آیا، لیکن ایک دفعہ ثابت ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے، لہذا زندگی میں ایک بار تو جانا قبرستان شعبان کی 15 تاریخ کو، ہم اس کو سنت یا مستحب کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر سال مستقل معمول بنا لینا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کے اصل میں دماغ خراب ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں، دماغ اس طرح خراب ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سنت کہا کس چیز کو جاتا ہے۔ اور وہ ایک بدبخت نے جہلم کا وہ ہے سوشل میڈیا پر موجود، ہمارے لوگ تو جانتے ہیں اس کو، جہلم کا وہ، اس نے کہا جی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر تقاضا فرمایا، محدثین نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ آپ کے گھٹنے میں درد تھا، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کسی عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر، یا یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کبھی مجبوری ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، صرف یہ بتلانے کے لیے آپ نے یہ عمل فرمایا۔ وہ کہہ رہا ہے جی سنت ہے، یہ سنت کی تشریح لوگوں نے غلط پیش کر، ہر چیز کو سنت سنت سنت۔ یاد رکھیے سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہو، یاد رکھیے اس بات۔ سنت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ دائمی عمل ہو۔ پھر سنت بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنن وہ ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے، اور ایک سنت وہ ہے جس کا تعلق عادت سے ہے۔ دونوں کا حکم بھی یکساں اور برابر نہیں ہے۔ سنت جس کا تعلق عبادت سے ہے، مثال کے طور پر ظہر کے بعد کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، اور مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں، یہ سنت ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے ہے۔ اور جس چیز کا تعلق عادت سے ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں رنگ کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سبزی کو پسند فرمایا، فلاں پھل کو پسند فرمایا، اس طرح بیٹھنے کو پسند فرمایا، ان سنتوں کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، عادت سے ہے۔ اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ فرق موجود ہے۔ فرق سنت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے سنت کے لفظ کو تماشا بنا لیا، اور یہاں کوئی فرض چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض لوگ چھوڑتے ہی نہیں چھوڑتے، لیکن 15 شعبان کے روزے کی پابندی کریں، رمضان کے روزے نہیں رکھنے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ شیخ الاسلام اس وقت کے ہمارے سب سے بڑے عالم، بلا مبالغہ سب سے بڑے عالم، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا فضیلت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، یہ نہیں بات، بلکہ اس وجہ سے کہ خود شعبان کا مہینہ فضیلت کا حامل ہے،
اور اس میں زیادہ روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذا اسی ترغیب کے نتیجے میں کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھے یہ بھی ٹھیک ہے اور فضیلت کا باعث، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہر مہینے کی کون سی تاریخوں کو روزہ رکھا کرتے تھے؟ 13، 14 اور 15، ان 3 تاریخوں، تو ان 3 تاریخوں میں 15 شعبان بھی آ رہی، تو صرف 15 کا نہ رکھو، 13 کا بھی رکھو، 14 کا بھی رکھو، 15 کا بھی رکھو۔ صحیح روایات میں ہے کہ جو شخص ہر مہینے یہ 3 دن روزہ رکھتا ہے اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، پورا سال روزہ رکھنے، لیکن وہ کسی نے نہیں رکھی۔ بس وہی بات ہے کہ جو ہوا بنا دیا نا، رسمیں بنا کے پیش کر دی ہمارے سامنے۔ پھر آخری بات میں یہ عرض کروں کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک اور حاسد کے سوا ہر شخص کی بخشش کر دیتے ہیں، ہر شخص کی بخشش کر دیتے ہیں، لیکن یہ عبادت ہم اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ صحابہ سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس طریقے پر کریں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر اپنے گھروں میں عبادت کرے۔ اس کے لیے مسجد کے سپیکر کھول کر آوازیں لگانا کہ آ جاؤ مسجد میں آج عبادت کرو، یا مسجد میں اکٹھے ہو کر اجتماع کر کے عبادت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے 2 طرح کی عبادات ہیں، ایک ہے فرض درجے کی عبادات، ایک ہے نفل درجے کی عبادات۔ فرض کا مقصد اور ہوتا ہے، نفل کا مقصد اور ہوتا ہے۔ فرض باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کا اظہار ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مل کر رہنے والے لوگ ہیں، متحد اور مجتمع لوگ ہیں، یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ جبکہ نفلی عبادات خالص بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بس اس میں اظہار مقصود نہیں ہوتا، اس میں نمائش مقصود نہیں ہوتی، اس میں اس کو چھپانا مقصود ہوتا ہے، اس میں تنہائی اور خلوت مقصود ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ سنت اور نفل کا گھر پر ادا کرنا افضل ہے، بشرطے کہ گھر جا کے پڑھتے ہوں، مولویوں کی طرح گھر جا کے سو نہ جاتے ہیں، بشرطے کہ گھر جا کر پڑھتے ہوں۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ گھر جا کر نہیں پڑھیں گے، پھر مسجد میں پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ ہر چیز کا ایک درجہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک حیثیت ہے۔ ایک رخ کو ہم لے لیتے ہیں اور دوسرے رخ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، نوافل پڑھے جائیں، تہجد پڑھے جائیں، اوابین پڑھے جائیں، اگلے دن اشراق پڑھے جائیں، چاشت پڑھے جائیں، زوال کے نفل پڑھے جائیں، سارے دن نوافل پڑھو، ساری رات نوافل پڑھو، لیکن انفرادی طور پر۔ کیسے؟ انفرادی طور پر۔ اور اگر قبرستان جانا ہے تو وہ بھی انفرادی طور پر جاؤ، لشکر اور جتھے بنا کر نہ جاؤ، عورتوں کو لے کر نہ جاؤ، عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ جب نماز کے لیے عورت مسجد میں نہیں آ سکتی تو پھر قبرستان کیسے جا سکتی؟ جب نماز کے لیے اس کے لیے مسجد میں آنا درست نہیں، قبرستان میں جانا کیسا درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے اور جو اس رات میں باقی جتنی بھی رسمیں کی جاتی ہیں وہ سب رسم ہے، رسم، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حلوہ پکانے کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ ایصال ثواب سال کے کسی بھی دن کیا جائے جائز ہے اور برحق ہے، اس کا ثواب مردوں کو بھی پہنچتا ہے، اور فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب پہنچتا۔ ہم تو اس حد تک ایصال ثواب مانتے ہیں، صرف مردوں کو نہیں، زندوں کو بھی مانتے ہیں، زندوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا طریقہ کوئی شریعت میں متعین نہیں ہے۔ آپ نے
15 شعبان کی رات ساری رات گھر پر مصلی بچھا کر تلاوت کی، عبادت کی۔ 15 شعبان کے دن آپ نے روزہ رکھا۔ رات کو سوتے وقت 15 شعبان کی شام کو آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ اے اللہ اس میری ساری عبادت کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب پہنچ گیا، بس بات ختم۔ اب اس کے لیے آپ مجھے یا حافظ صاحب کو یا ان کو حلوہ اور کھیر نہ بھی بھیجیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہمارے پیٹ کا۔ ہم چلو ایک دن بھوکے رہ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم شریعت پر عمل کریں، آپ کم از کم شریعت پر عمل کریں۔ اور اگر کرنا ہی ہے کچھ، آپ کہتے ہیں جی نہیں جی کچھ پکا کر کھلانا چاہیے، تو پھر 1 لاکھ روپیہ مجھے دیں ایصال ثواب کی نیت سے، اور 1 لاکھ روپیہ حافظ صاحب کو دیں، باقی جس کو جتنا چاہے دیں۔ یوں کریں نا عمل۔ 1 پلیٹ حلوے کی بھیج کر آپ کہتے ہیں جی ایصال ثواب ہو گئے، بڑے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تو۔ ایصال ثواب کی ایک صورت تھوڑی ہے کہ آپ چاول پکا کر تقسیم کریں۔ ایصال ثواب کی یہ بھی صورت ہے نا کہ آپ اپنے امام صاحب کی مٹھی میں ہر مہینے 1000 روپیہ تھمایا کریں کہ یہ میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس طرح کی صورتیں نہیں سمجھ آتی ایصال ثواب، نہ مولوی صاحب کی سمجھ میں آتی ہیں اور نہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقت اور اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔